بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصحاب کہف کا تفصیل کے ساتھ واقعہ قرآن حکیم کی آیات اور تاریخی حوالہ جات کو ملا کر گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ آج اسی واقعہ کے وہ مختصر حصص جو قرآن حکیم نے نقل فرمائے ان کی طرف ہم درجہ بدرجہ اور ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ جس میں مولا کائنات نے اصحاب کہف کے متعلق ایک مختصر سی معلومات عطا فرمایا وہ نوجوان لوگ تھے۔ اذ اول فتیہ، وہ نوجوان لوگ تھے۔ ہوا کیا تھا؟ دقیانوس بادشاہ ان کا ایمان خراب کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اوا الفتیہ الی الکہف، انہوں نے وہ معاشرہ چھوڑ دیا اور اس بستی سے ہجرت کر لی جس بستی میں رہ کر ان کا ایمان خطرے میں تھا، اور بادشاہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے زور پر ان کا ایمان خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس بستی کو انہوں نے خیر آباد کہا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اتنا ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے اللہ کی حضور دعا بھی کر دی۔ دعا کیا تھی؟ اے ہمارے رب، ہمیں رحمت عطا فرما۔ اور کیا کہا؟ اے ہمارے رب، اپنے پاس سے ہماری مدد فرما دے، ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب فراہم فرما دے۔ یہ اصحاب کہف کے قصے کا پہلا حصہ قرآن حکیم نے ارشاد کیا۔ سبق نمبر 1 جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، جسے ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ کیا لوگوں کے اندر رہنا جیسے کہ ہم سارے رہ رہے ہیں یہ بہتر ہوتا ہے، یا پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم معاشرہ چھوڑ کر جیسے چلہ کشیاں غاروں کی طرف بڑھ جانا، پہاڑوں میں جا کر چھپ جانا، جنگلات کا رخ کر لینا، لوگوں سے بالکل کٹ جانا، یہ بات بہتر ہوتی ہے؟ میں ان دونوں عنوانات پر رسول پاک علیہ السلام کی کم از کم ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، اور اس حدیث کی الفاظ جب میں پڑھ رہا ہوں گا تو میں چاہوں گا کہ انہی الفاظ میں آپ غور و فکر کیجئے گا تو ہمارا مطلوب ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک بکری لے گا اور بکری لے کر کسی پہاڑ کا رخ کر لے گا، بکری کا دودھ پیے گا اور اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ لہٰذا ایمان کو بچانے کی خاطر بستیوں کو چھوڑ دینا
تنہائیوں میں پہنچ جانا، لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، رسول پاک علیہ السلام نے اس کی اجازت ارشاد فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث شریف، جس کو آپ نے یوں ارشاد کیا کہ ایک وہ مومن ہے جو لوگوں سے کٹ کٹا کر الگ رہتا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو لوگوں کے اندر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے اسے ستایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، یہ افضل ہوتا ہے اس مومن سے جو کہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ یہ دوسرے عنوان پر میں نے رسول پاک علیہ السلام کا کلام دل نواز آپ کو بیان کیا۔ ایک حدیث شریف نے کہا کہ ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کو چلے جانا، یہ ایسا ہوگا بکری لے کر بندہ چلا جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں کہا گیا کہ لوگوں میں رہنے والا جس کو ستایا جائے اور پھر وہ صبر کرے، یہ مومن افضل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ملا علی قاری اور دیگر ائمہ حدیث نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی قابل عمل ہے اور یہ حدیث بھی قابل عمل ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں رہنے والی حدیث کو اختیار کر لیں اور پہاڑوں میں جانا چھوڑ دیں، اور نہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا رخ کر لیں اور لوگوں میں رہنا چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ میں غور کر لو تو آپ کو جواب میسر ہو جائے گا۔ اگر کوئی مومن ایسا ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا کردار مضبوط ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر پابند ہے، حالات زمانہ نہ اس کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، حالات زمانہ نہ اس کے کردار میں آگ لگا رہے ہیں، حالات زمانہ نہ اس کے وجود میں سنت کی رونق کو ختم کر پا رہے ہیں، یعنی لوگوں کے فتنوں میں رہنے کے باوجود اس کا ایمان بھی سلامت، اس کا کردار بھی سلامت، اس کی اطاعت رسول بھی سلامت، جو اس درجے کا پختہ مومن ہے، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا یہ لوگوں کے اندر رہے تو یہی افضل ہے۔ کچھ پختہ کردار والے لوگ لوگوں کے اندر رہنا یہ ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو ڈھیلے قسم کے لوگ ہیں، لوگوں میں رہیں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا یا ان کے کردار میں آگ لگ جائے گی، تو ایسی حالت میں لوگوں سے کٹ آف ہو کر کے تو حتی الامکان الگ تھلگ رہنا، اس بات کی تلقین رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آج کے دور میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک شخص فتنے کا شکار ضرور ہے۔ کسی کو دولت کے فتنے نے مارا، کسی کو عورت کے فتنے نے مارا، کسی کو سیکس کے فتنے نے مارا، کسی کو میڈیا کے فتنے نے مارا، کسی کو لڑائیوں کے فتنے نے مارا، کسی کو شراب کے فتنے نے مارا۔ ہر انسان لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے۔ تو کیا ایسے میں محراب آپ کو یہ آواز دے گا کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے تو پہاڑوں پر چلے جاؤ؟ جی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک میٹھی سی حدیث کہہ کر میں پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں تو ایسے میں تیرا گھر تجھ پر وسیع ہو جانا چاہیے، تیرا گھر تجھ پر وسیع ہو جانا چاہیے، یعنی اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، کم از کم اپنے گھر میں تو محفوظ ہو سکتے ہو نا۔ یہ زیادہ میں غلط تصویر کے رخ آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ مثلا میں یہاں سے درس قرآن دے کر جاؤں گا، حیات سر روڈ سے گزروں گا، آپ اپنے اپنے علاقوں سے گزرو گے، تو رات کو میں 12 بجے گزرا ہوں، لوگ مجھے وہاں تاش کھیلتے نظر آئے ہیں۔ رات کو میں 2 بجے گزرا ہوں، مجھے لوگ تب بھی کھیلتے نظر آئے ہیں۔ کوئی چائے پیتا نظر آیا ہے، کوئی پان کھاتا نظر آیا ہے، کوئی قمیض اتار کر تو کرسی پر وہ لمبا لیٹا مجھے نظر آیا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس فتنوں کے دور میں حضور یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب باہر نکلو تو تاش کا فتنہ ہے، پانوں سگریٹوں کا فتنہ ہے، گالی گلوچ کا فتنہ ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے کا فتنہ ہے، تو پھر باہر نظر نہ آنا، چپ کر کے اپنے کام کاج کر کے تو اپنے گھر میں واپس آ جانا۔ پھر ایسے میں رسول پاک علیہ السلام ہمیں اپنے گھر میں واپس پہنچنے کی تلقین ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آج کا دور خاص کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ اسی بات کا متقاضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نوجوان لٹ چکا ہے اس غلط سوسائٹی کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب بچے کو اپنے گھر میں جنم دیا تھا وہ بڑا شریف تھا، صاف ستھرا تھا، پاکیزہ تھا، اتنا پاکیزہ کہ اس کی پاکیزگی کی گواہی رسول اللہ علیہ السلام بھی دے رہے تھے۔ کیا حضور نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفتنہ، ہر بچہ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت
علامت فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ ماحول ہیں، یہ دوستیوں کے ماحول، یہ والدین کے ماحول، اور یہ میں کہوں تو یہ لفظ میرے زیادہ دل پر نہ لگا لینا، یہ غلط کزنوں کے ماحول، یہ کزن بھی ایک دوسرے کو بڑا غلط ملت ماحول دے دیتے ہیں۔ آج تو حیرت ناکی سے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ بند کمرہ بھی فتنوں سے محفوظ نہ رہ سکا، تمہارے گھر کے اندر فتنوں کی برسات۔ اللہ اکبر، مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے۔ حضور رحمت عالم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، آپ کی دور رس نظر یہ زمانہ بھی دیکھ رہی تھی اور اس سے آنے والا اگلا زمانہ بھی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے صحن میں بارش کے قطروں کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔ گیا فتنوں سے تمہارے گھر کے اندرون خانے جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اور پھر ایسے میں اصحاب کہف کا قصہ قرآن حکیم نے جو دل نواز اور دل نشین کہانی کہی ہے کہ ہمیں رہنمائی نہیں دیتی ہے، اگر تمہیں کوئی بھی پناہ گاہ نظر نہ آئے اپنے ایمان اور کردار کو بچانے کے لیے تو اللہ کا گھر تو ہر وقت تمہارے لیے کھلا ہوا ہے نا۔ آؤ 5 وقتوں میں اللہ کے گھر آ جاؤ۔ اگر تمہارا گھر تمہیں فتنوں سے بچا سکتا ہے تو اللہ کا گھر فتنوں سے بچاتا بھی ہے اور نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، میں اصحاب کہف کی کہانی سے میں فکر ایمان کا سبق آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہر انسان جانتا ہے وہ ایمان میں کتنا اس کا تول پورا ہے، ہر انسان جانتا ہے کردار میں اس کا تول کتنا پورا ہے، ہر انسان جانتا ہے زبان میں وہ کتنا تول پورا رکھتا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے نظر کی طہارتوں میں اس کا کردار کتنا تول رکھتا ہے۔ تو آؤ اپنی نظروں کے تول پورے کرنے کے لیے، اپنے کرداروں کے تول پورے کرنے کے لیے، اپنے ایمانوں کے تول پورے کرنے کے لیے میں وہ نشاندہی نہ کر دوں جس کو رسول پاک علیہ السلام نے ان پاکیزہ کلمات سے تعبیر کیا تھا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن مسجد میں آئے تو یوں ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اتر جاتی ہے۔ مسجد تمہارے عقل کو فروغ، تمہاری دانائی کو فروغ، تمہاری سمجھ کو فروغ، تمہاری دانش مندی کو فروغ، اور تمہیں اندر سے یہ آواز جنم لے گی کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے کچھ وقت اس کے لیے بھی لگانا چاہیے، کچھ اپنی زندگی کے حصے اس کے نام پر بھی وقف کرنے چاہیے۔ اصحاب کہف کے قصے سے باہر کیف، بلکہ میں ایک جملہ اور اضافہ کر دینا چاہوں گا۔ سب کو دعوت خیر ہے، سب کو دعوت فکر ہے، لیکن قرآن کا یہ لفظ اذ اول فتیہ، جب ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، لگتا ہے کہ جوانوں کا ایمان بچانا بڑا ضروری ہوا کرتا ہے، بوڑھے تو زندگی کھا گئے، اب ان کی ایک منزل پیچھے رہ گئی اور وہ قبر اور موت ہے۔ اب زمانہ جوانوں کا ہے، یا پھر ان قریب جو جوان ہونے والے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ نوجوان خوش قسمت ہے جس نے آنکھ کھول لی تو اس کی ماں مصلی پر سر جھکائی نظر آئی۔ وہ نوجوان خوش قسمت ہے جس نے ہوش سنبھالا تو اس کے باپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ نوجوان پاکیزہ ہے اور پاکیزہ خصلت ہے جس نے اپنے گھر کے ماحول میں اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنے بزرگوں کو صبح مصحف شریف کھول کر کے تو وہ پاکیزہ الفاظ کی تلاوت کرتے پایا۔ یہ ماحول بندے کو بگاڑ بھی دیتے ہیں، یہ ماحول بندے کو اجال بھی دیتے ہیں، یہ ماحول بندے کو گرا بھی دیتے ہیں، یہ ماحول بندے کو اٹھا بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری سبق کہانیاں آج کے اس سبق میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ رحمت بھی عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب بھی عطا فرما دے۔ اب اللہ نے ان کی مدد فرمائی، بس آج میں اسی پر اپنا سبق روک دوں گا۔ اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ بھی مدد ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی مدد ہے۔ اور آج میں انشاءاللہ العزیز جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں قلم لے کر تو پھرولا پھرالی میں لگ گیا، قرآن حکیم کو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کون سا عنوان تھا میرے زیر نظر میں ابھی آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ذرا الفاظ تو سننا۔ انہوں نے کہا مولا مدد کرنا، ہمارا ایمان لوٹنا چاہتا ہے دقیانوس، ہمارا ایمان بچ جائے، تو یہ سوچ کر یہ غار کی طرف چل پڑے۔ رب کائنات نے مدد فرما دی۔ وہ مدد کیا تھی؟ الفاظ سنیے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ وہ عصر اور مغرب کا درمیانی ٹائم تو ذکر و فکر میں مشغول رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہوا، میں نماز مغرب کی بات نہیں کر رہا، میں وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہر امت کے لیے نمازوں کے حساب اپنے ہوتے ہیں۔ تو مغرب کا وقت ہوا تو کہا چلو لیٹ جاتے ہیں تو پھر صبح ہوگی تو دیکھیں گے۔ جب وہ لیٹے، نیند طاری ہوئی تو مولا کائنات نے کہا ہم نے ان کی مدد بھلا کیا کر دی، ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال نیند مسلط کر دی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ نیند کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے، اور صحیح ہی تو سمجھتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے کہا ہم نے نیند ڈال دی لیکن ان کے کانوں پر، ہم نے نیند ڈال دی لیکن ان کے کانوں پر، اور کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈالے رکھی۔ آنکھ سوتی ضرور ہے لیکن کان اگر ہلکی سی بھی آہٹ سن لیں، آپ جانتے ہو کہ بندے کو اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ کئی بار باپ لوگ اپنے ہی بیٹوں کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، چل دفعہ ہو، مجھے سونے دے، کیا تو نے میرا سر کھایا ہوا ہے؟ وہی ماں وہی باپ وہ صرف وہ کان میں آواز پڑنے کی بنیاد پر ایک آدھ کس کر لگا دیتے ہیں۔ تو آنکھ سوتی ضرور ہے لیکن ان کے سونے کے لیے کانوں کو بڑی مہربانی کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ کہیں کوئی آواز ایسی ویسی نہ سنیں جو بندے کو اٹھا دے، پھر تو آنکھ بھی سوتی رہتی ہے، لیکن اگر اونچ نیچ کی آواز آ جائے تو آنکھ بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا آنکھ تو ان کی سو گئی تھی، اب ہم نے کرنی تھی ان کی مدد ہم نے یہ کی کہ ان کے کانوں کو خاموش کر دیا۔ اب باہر شور تھے، شرابے تھے، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، باتیں ہوتی تھی، برساتیں بھی ہوتی تھی، بارش برستی تھی، بادل گڑ گڑات وہ شور بھی ڈالتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ ہم نے ان کے کانوں میں کچھ ایسا ڈال دیا تھا کہ یہ اٹھ نہیں سک رہے تھے، آواز ان کو پہنچ نہیں سک رہی تھی، آواز پہنچتی تو لامحالہ انہیں اٹھ جانا پڑتا۔ یہ رب العالمین نے ان کی مدد فرما دی، اور یہ 109 سال یا 125 سال یا 185 سال، وہ جتنے بھی اقوال میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ سوتے رہے اور مسلسل سوتے رہے۔ میں کس عنوان کی طرف لپک جانا چاہ رہا تھا آج دن کے ٹائم؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانوں میں آواز کا نہ پہنچنا، اسے اللہ نے ان کی مدد بنا دیا۔ وہ سوئے رہے۔ وہ دقیانوس تو 1 سال کے بعد ٹھیک مر گیا تھا، اور اس کے بعد کئی بادشاہتیں آئیں، کئی بادشاہتیں مر گئیں، کئی بادشاہ پیدا ہوئے، کئی فوت ہو گئے، تو یہ نسلوں کی نسلیں بدل گئیں، لیکن وہ کانوں کے اندر جو نیند بھر دی تھی مسلسل وہ سوئے رہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کی مدد ہے، تو یہ کیسی مدد ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ایسی بھی مدد کر سکتا ہے۔ پھر اچانک میرا دھیان اس بات کی طرف گیا کہ آج میں بھلا قرآن میں دیکھوں نا کہ اللہ نے جب تاریخ بیان کیا قرآن حکیم میں تو کس کس کی بھلا کیسے اس نے مدد فرمائی ہے۔ تو میں نے وہ آیات اکٹھی کی، مجھے 18 آیات مل گئیں کہ اللہ نے کس کی مدد کی اور کیا انداز تھا۔ میں پھر سوچ کر کے تو واقعی ہم انسانوں کو حیرت ناک ہو کر یہی کہنا پڑتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب قادر ہے بھائی، وہ جو مرضی کر سکتا ہے۔ اب میں نشست کے آخر تک 2 طرح کے عنوان آپ کو بیان کروں گا۔ ایک آپ کی خدمت میں یہ عنوان سناؤں گا کہ اللہ نے کس زمانے میں کس کی کیسے مدد فرمائی، اور یہ جو 18 آیات ہیں یہ صرف 18 نہیں ہیں، یہ تیز ترین نظر میں جو سامنے آ سکیں یہ صرف وہ ہیں، باقی قرآن حکیم میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اور حدیث شریف تو وہ تو ذخیرہ ہی بہت بڑا سارا ہے۔ تو ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے مدد فرماتا رہا، اور ایک آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد لینی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم یوں کرو گے تو پھر میں مدد کروں گا تمہاری، اگر تم یوں کرو گے تو پھر بھی میں مدد کروں گا تمہاری۔ باقی وہ مدد کیسی ہوگی یہ ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ مثلا یہ دیکھیے، ایک تو یہی آیت آپ کے سامنے ہو گئی۔ یہ دلچسپ کہانی سورہ توبہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام آج مکہ والوں نے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے محبوب پیارے، آپ بھی پھر مکہ چھوڑ دیں تو مدینہ تشریف لے جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے آج رات کو ہجرت فرمائی۔ میں اپنے عنوان پر پہنچوں، ہجرت فرما کر وہ گھر چھوڑا تو سفر طے کرتے کرتے غار ثور میں جا پہنچے۔ تو غار ثور میں پہنچنے کا ایک نقشہ قرآن حکیم نے کھینچا۔ الفاظ کا رخ مکہ والوں کی طرف تھا، گویا قرآن کہہ رہا تھا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے مدد نہیں نہ کی میرے محمد کی تو اللہ مدد کر چکا ہے ان کی۔ یہ کچھ انداز تھا قرآن حکیم کا، اگر تم نے مدد نہیں کی ہے نا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ ان کی مدد کر چکا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد فرما دی، اور مدد فرمائی بھی کیسی؟ بجنود لم ترونہا، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرما دی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اچھا وہ کیا مدد تھی؟ تو ہوا یہ تھا کہ حضور جب غار میں تشریف فرما ہو چکے تھے، صبح قریش مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے سرے پر آ گئے، تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی رب کائنات مکڑی کو حکم فرما چکا تھا جالا بن دیا جائے۔ وہ مکڑی غار کے منہ پر جالا بن چکی تھی۔ اچھا پھر کبوتریوں کو حکم ہو چکا تھا کہ غار کے کنارے پر ذرا انڈے بھی دے دیے جائیں، وہ کبوتریاں انڈے بھی دے چکی تھیں۔ قریش مکہ نے دیکھا نہیں تھا کسی کبوتری کو انڈے دیتے ہوئے اور کسی مکڑی کو جالا بنتے ہوئے، وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے اس غار میں کون گیا ہوگا، اگر کوئی اس میں گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ نہ چکا ہوتا۔
اگر کوئی اس میں گیا ہوتا تو یہ انڈے گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ نہ چکے ہوتے. انڈے بھی ہیں اور غار کا منہ پورا جالے سے بھرا ہوا ہے, اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا. آؤ چلتے ہیں. اور اندر حضرت ابو بکر حضور سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں, یہ تو آ گئے ہیں. اور حضور فرماتے تھے غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے نا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے محسوس کیا اللہ مدد کرنا چاہے جب کسی کی تو مکڑیوں سے بھی کروا لیتا ہے. جب اللہ مدد کرنا چاہے کسی کی تو کبوتریوں سے بھی مدد کروا لیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ہماری نظر میں مکڑی کی کیا حیثیت, لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر, میں یہ اللہ کے لشکر ہیں, بجنود لم ترونھا, یہ اللہ کے لشکر ہیں. میں نے چونکہ صرف حوالہ جات پیش کرنے ہیں, وہ تاریخ کی مکمل کہانی آپ کی خدمت میں نہیں لانی ہے. آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں. آج لڑائی کا موسم بن رہا تھا, مکہ کے علاقہ میں لڑائی کا موسم بن رہا تھا. ایک طاقتور بادشاہ اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے تو آج مکہ کا رخ کر رہا تھا. کہا چھوڑوں گا نہیں. تو رب کائنات نے کہا کہ اچھا میرا گھر اور تو چھوڑے گا نہیں. تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو حکم ہوا کہ کنکر اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کے اوپر پھینکو. ابابیل کی چونچ کتنی ہوگی, وہ خود اتنی کو ہوتی ہے, تو چونچ کتنی ہوگی, اس چونچ کو کھولو تو سوراخ کتنا ہوتا ہوگا, اس میں پھر کنکر کتنا کو آ سکتا ہوگا. لیکن وہ ابابیلیں اڑی, انہوں نے کنکر اٹھائے اور ان کنکروں پر ان کافروں کے نشان لگے ہوئے تھے. ہر ابابیل اسی کافر کے اوپر جا کر وہ کنکر پھینکتی, وہ کنکر اس کے سر پر لگتا, جسم کو سوراخ کرتا اور ہاتھی کو بھی سوراخ کر کے زمین تک جا پہنچتا. اس کنکر کی مجال ہی کیا تھی, اس ابابیل کی چونچ کی حقیقت ہی کیا تھی. لیکن قرآن بول رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھا نہیں ہے اللہ نے ہاتھی والوں کا حشر کیا کر دیا تھا. اور ان ابابیلوں کے منہوں سے وہ کنکر, وہ دال برابر کنکر لگوا کر تو محسوس کیا آپ نے اللہ جب مدد کرنے پر ارادہ فرما لے تو وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ظالم بادشاہوں کی ہاتھیوں کی پشتیں کٹوا کر کے تو انہیں بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا کرتا ہے. میں تیسرا حوالہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. غزوہ بدر کا موقع, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب خالی ہاتھ تھے. آج چند ایک ہی تو نیزے تھے, چند ایک ہی تو تلواریں تھیں, چند ایک اونٹ ہی اور گھوڑے ہی تو تھے. حالات بالکل بکھرے ہوئے سے لگ رہے تھے. مکہ والے پوری تیاری کے ساتھ تھے اور رسول پاک علیہ السلام تو گھر سے نکلے ہی کسی اور ارادہ سے تھے. یہ ساری تحقیق اور کہانی ہم سماعت کر چکے ہیں. حضور کی اصحاب تو گھر سے لڑائی اور جہاد کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. حالات میں کچھ تناؤ سا تھا. مولا کائنات نے پتہ ہے کون سی شے مدد بنا دی. قرآن کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ, یاد ہے کہ جب وہ دلوں کے اندر ایک لرزہ سا تھا, خوف سا تھا, تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں میدان جنگ میں, تلواریں تمہارے ہاتھوں میں تھی, کوئی گھوڑے پر تھا, کوئی پیدل تھا, کسی نے تیر اپنا کسا ہوا تھا, کوئی نیزہ اپنا تانے ہوئے تھا. اسی حالت میں اللہ پاک نے تمہیں نیند عطا فرما دی تھی, وہ ہلکی ہلکی اونگ عطا فرما دی تھی. تو وہ جو اونگ آئی تھی وہ تمہیں گرانے کے لیے نہیں, امانتاً, وہ تمہارے دلوں کو امن دینے کے لیے تھی کہ ان لشکروں کو دیکھ کر تم کہیں گھبرا نہ جاؤ. تو اللہ چاہے تو ہلکی سی اونگ کو مسلمانوں کے لیے مدد بنا دیتا ہے. یہ اگلا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اور چوتھے سپارے میں آپ سماعت کر چکے ہو کہ رب کائنات نے فرمایا نہیں تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جہاد میں کھڑے تھے تو فرمایا کہ محمد پیارے آپ شروع کیجئے, جہاد شروع کیجئے, ہم آسمان سے 3000 فرشتے ابھی آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. 3000 من الملائکۃ منزلین, تو آسمان سے 3000 فرشتے بھی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھجوا دیتا ہے. یہ بھی تاریخ کا حوالہ بہرکیف ہمارے سامنے ہے. ایسا بھی ہوا رسول اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے جب مدد فرمانا چاہی تو ایسا بھی ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر, جہاد کا موقع تھا, آپ نے ایک موقع پر مٹھی بھری اور یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ, اور وہ مٹھی بھر کر وہ مٹی کی آپ نے بس ایسے ہلکے سے پھینک دی. اب جب حضور نے ایسے پھینکی تو مولا کائنات نے اس مٹھی سے نکلے ہوئے ذروں کو ہر کافر کی آنکھ میں ڈال دیا. جب ہر کافر کی آنکھ میں ڈالا, اور آپ جانتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ایک مٹھی میں مٹی کی یوں پھینکوں کہ آپ میں سے ہر ایک کی آنکھ میں گھس جائے, یہ ممکن نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. اللہ چاہے تو ایسا ہو, وگرنہ نہ ہو. تبھی تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, وہ جب آپ نے پھینکا تھا تو پہنچایا تو آپ نے نہیں تھا نا, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا, پھینکا آپ نے تھا, ہر آنکھ میں پہنچا اللہ نے دیا تھا. تو اللہ چاہے تو مدد یوں بھی فرما دیتا ہے کہ وہ خاک کے ذروں کو رسول اللہ پھینکیں تو
اللہ رب العالمین اسے ہر کافر کی آنکھ میں ڈال دے، ایسے بھی مدد ہوئی ہے۔ لیکن آپ محسوس کرو گے کہ مدد کرنے کے لیے اللہ نے کوئی بڑے بڑے پہاڑ منتخب نہیں کیے، بڑے بڑے سمندر منتخب نہیں کیے کہ ان کے ذریعے مدد ہوگی۔ کہیں کنکر ہیں، کہیں ابابیلے ہیں، کہیں وہ جالے ہیں، کہیں وہ مکڑیاں ہیں، کہیں وہ کبوتریاں ہیں، اور کہیں وہ ہلکی سی نیند کا آ جانا ہے۔ یہ محسوس کرنا میں بعد میں نتائج انشاءاللہ العزیز وقت نے اجازت دی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، اور یہ آج بھی وظیفہ بھی ہے۔ میں بتاؤں گا نہیں، ہماری قوم ایسے وظیفوں کے چکر میں وہ بہت آگے نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ کی تابعداری چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مولانا وظیفہ کوئی بتا دو۔ آج دن کو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تعویذ بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا میرا تعویذ آپ لوگے نہیں۔ کیا لوں گا؟ میں کہا نہیں، آپ لیتے نہیں ہو میرا تعویذ۔ کہتے ہیں آپ کون سا تعویذ دیتے ہو جو ہم لیتے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں میرے تعویذ کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ کی تابعداری والا تعویذ۔ تابعداری کرو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ آپ یہ تعویذ نہیں لیتے ہو، آپ کہتے ہو کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دو، رات کو میں لٹکاؤں تو سویرے میری تقدیر بدل جائے۔ آپ ایسے تعویذ مانگتے ہو تو میں کہوں گا کہ بعد میں نتائج پھر ہم دیکھنے کا ارادہ فرمائیں گے۔ ایسا بھی ہوا رسول اللہ کی مدد میں، ایسا بھی ہوا۔ آج ایک عورت ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور کہا میں آج محمد کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو ابو لہب کی بیوی ہے، تو مکہ کے ہر صحن میں داخل ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پتھر اٹھا کر ابو بکر کے پاس آئی، کہنے لگی تیرا ساتھی کدھر ہے؟ اگر آج مجھے مل گیا نا چھوڑوں گے نہیں۔ بڑا اس نے غلط ملت بولا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے صاحب کہاں ہیں، اور حضور تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر میں چپ رہا۔ جب وہ بول بال کر چلی گئی تو میں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کہ اگر آج مجھے مل جائیں تو چھوڑوں گی نہیں۔ حضور یہ کیا؟ حضور رحمت عالم ہلکا سے مسکرائے، فرمایا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ محبوب پیارے جب آپ قرآن پڑھو گے تو ہم آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے خود بیان کیا، فرمایا کہ آج پردہ پتہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو جا، جمیل میرے محمد کو دیکھ ہی نہ سکے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کافر آئے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھ ہی نہیں سکے ہیں۔ اللہ درمیان میں پردے حائل فرما دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم کی تلاوت رسول پاک علیہ السلام نے کرنا شروع فرما دی۔ میں آگے آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ نہیں جانتے ہو۔ نمرود تو آج اکڑ گیا تھا، بپھر گیا تھا، اور ظلم ڈھانے پر آج وہ تل گیا تھا۔ اس نے تو آگ کا وہ میں کہوں گا کہ الاؤ بھی کم ہے، آگ کا شہر روشن کر لیا تھا۔ آج اس نے آگ کا شہر روشن کر لیا تھا، اور آگ کی تپش کا حال یہ تھا کہ پکڑ کر کے کسی کو تو آگ میں لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک منجنیق تیار کی تھی، اس زمانے کی توپ، سادے لفظ میں یوں کہیے اس زمانے کی توپ اس نے تیار کر لی تھی تاکہ دور ہی سے پھینک دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ اس نے پھینک بھی دیا، لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو رب کائنات نے اتنا ہی فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے نار ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، تھی آگ جلانے والی، لیکن اللہ کی مدد آئی تو جس سے اللہ جلوایا کرتا ہے آج اللہ تعالیٰ اسی آگ سے سلامتی والا کام لے رہا ہے۔ تو اللہ یوں بھی اپنے پاکیزہ بندوں کی مدد فرما دیا کرتا ہے۔ میں اگلے الفاظ آپ کے سامنے کہنے والا ہوں کہ جبریل امین بھی مدد کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی کئی بار اتر آتے۔ جبریل امین بھی کئی بار اللہ تعالیٰ بھیج دیتا کہ جائیے جا کر مدد کیجئے۔ یہ کب ہوا تھا؟ ایک بار یہودیوں نے سازش کی تھی، رسول پاک علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک چٹان اوپر سے گرانے کا اہتمام کر دیا، اور ساری کہانی اپنے ساتھ میں سمیٹ کر کے تو آخری جملوں پر پہنچتا ہوں۔ وہ چٹان اوپر سے گرا دی گئی، جیسے آپ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں تو چھت پر سے وہ چٹان گرا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم جاری فرمایا کہ جائیے اور ہمارے محبوب کو گزند اور نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ آئے اور آ کر کے تو رسول پاک علیہ السلام کو باہوں میں اٹھا کر کے تو ایک طرف کر دیا، وہ چٹان گری اور نقصان نہ ہوا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جب تمہیں کوئی مار دینا چاہتا تھا لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وہ بڑے راز ہیں کہ کوئی مار تو رسول اللہ کو دینا چاہتا تھا لیکن میں تمہیں مار دینا چاہتا تھا، اور بچایا تو اللہ نے رسول اللہ کو تھا لیکن فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہ راز کہانیاں میلاد کے موقعوں پر میں آپ کو ہر گلی ہر محلہ سناتا رہتا ہوں۔ تو جبریل امین بھی کبھی آسمانوں سے مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا آئیے میں ایک اور قرآنی کہانی آپ کے سامنے کہہ دوں۔ یہ دیکھو 15واں سپارہ ختم ہو رہا ہے اور 16واں
16واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. دو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, سفر طے کر رہے ہیں. جس کشتی میں بیٹھ کر سفر طے ہو رہا ہے ان میں سے ایک نے اسی کشتی کا ایک پھٹا توڑ کر پھینک دیا. ایک خضر علیہ السلام ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ جس کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, سفر پورا ہونے پر اسی کا ایک پھٹا توڑ کر کے تو پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, خضر ایک تو یار اس نے ہمیں سواری دی ہے اور اوپر سے اسی کشتی کا پھٹا توڑ دیا ہے, یہ کیا راز ہے؟ میں کہ موسیٰ پیارے بس بات ہے, کچھ راز ہیں اللہ نے مجھے, میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں, خود تھوڑا کرتا ہوں. وہ بعد میں جب راز کھلا تو فرمایا کہ بات یہ تھی کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا. آج وہ ظلم کے ساتھ لوگوں کی کشتیوں پر قابو اور قبضے کر رہا تھا. جو کشتی صحیح سلامت ہوتی وہ قبضے کر لیتا, اور جو کشتی ذرا ٹوٹی پھوٹی ہوتی تو وہ ذرا پھر اسے چھوڑ دیتا. تو ہم نے کہا کہ اسے نیکی کرنی چاہیے, اور نیکی یہی ہے کہ کشتی کو توڑ دینا چاہیے. اگر یہ کشتی سلامت رہی نا تو بادشاہ کے پاس پہنچے گی تو وہ تو پھر اسے قبضہ کر لے گا, تو ان بیچاروں کا نقصان ہو جائے گا. تو کبھی اللہ, میں جملہ بولنے لگا ہوں, محفوظ کرنا, اللہ کرے تمہارا ایمان بیدار ہو جائے, کبھی اللہ نقصان کروا کر تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہے. میں یہ جملہ کہنا چاہتا تھا. تم سمجھ رہے ہوتے ہو ہم مارے گئے, لوٹے گئے, پٹ گئے, وہاں نقصان ہو گیا. نہیں جی, قرآن کا بیان ہے کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت جانو تو اندر کھاتے تمہاری مدد ہو رہی ہوتی ہے. اب جب میں نے یہ جملہ بولا کہ کبھی تمہارا نقصان رہا ہوتا ہے لیکن اندر کھاتے تمہاری مدد ہو رہی ہوتی ہے, میں پورا باب آپ کو اس بات پر بتاتا ہوں. پورا باب, حدیث شریف میں پورا باب میں آپ کو بتاتا ہوں. جائیے جا کر آپ پڑھ لیجئے. مثلاً آپ کو بخار ہو گیا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کی دکان میں آگ لگ گئی, آپ کا نزلہ ہو گیا, آپ کا ہارٹ پرابلم ہو گیا, آپ کے گردوں میں پانی ڈل گیا. یہ پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ہم نے سمجھا مارے گئے. اچھا ہم بیٹھے ہوئے تھے, چھت گر گئی, اب تو پکے ہی مارے گئے. سفر طے ہو رہا تھا, جیسے وہ سال پہلے جہاز گرا تو 100 کے 100 بندے مارے گئے. اب اس کے بعد یہ لفظ کہنا کہ مارے گئے, وہ مارے ہی گئے, لیکن ہم نے سمجھا مارے گئے. لیکن حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں نے چند دن پہلے ایک فوتگی پر ایک حدیث پاک سنائی. میں گیا کسی اور عنوان کو لے کر, وہ لوگ کہنے لگے جی آج موت کی باتیں سناؤ. انہوں نے مجھے کہا جی موت کی باتیں سناؤ. میں نے کہا یار ایک دم سے مجھے کم از کم بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے موت ہی سننی ہے. میں نے وہاں ایک حدیث پاک بتائی. ایک بندہ مسلمان ہے, اس کی روح نہیں نکل رہی. گھر والے کیا سمجھ رہے ہیں, ہم بڑے برے لوگ ہیں, ہم کہہ رہے بندہ گناہگار ہے اس لیے پھنسا ہوا ہے, روح پھنسی ہوئی ہے, مارا گیا, اس نے بڑے کرتوت کیے ہیں. ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا, لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ لوری یہ گناہگار تھا نا اس لیے روح نکل نہیں رہی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ اگر روح نکلنے میں دقت کرے, اتنی دقت کرے کہ پسینے چھوٹ جائیں, مشکل ہو گئی نا. میں نے بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے کی, میں نے کہا پورا چیپٹر ہے حدیث شریف میں. میں کس بات کی وضاحت کر رہا ہوں بھلا؟ اس بات کی کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نقصان ہو گیا, لیکن حقیقت میں وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہوتی ہے. میں نے اتنے حوالہ جات آپ کے سامنے قائم کیے, اور ایک ہی حدیث میں ان سب حوالہ جات کو میں سمیٹنے لگا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہی پڑے گا, تم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہی پڑے گا, یہ اللہ کا پکا فیصلہ. صحابہ تو ڈر گئے, انہیں ہی ڈرنا تھا, ہمیں ڈر کہاں لگتا ہے. تو صحابہ تو ڈر گئے, پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ اب بھی اگر دوزخ سے گزرنا ہی ہے تو پھر آپ کا دامن کرم پکڑنے کا فائدہ کیا؟ پریشانی دے کر حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا میں جاتا ہوں حضور کے پاس, بات کرتا ہوں, کوئی راستہ اللہ نکالے گا. حاضر خدمت ہو گئے, کہا حضور ڈر گئے ہیں غلام آپ کے, ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہی پڑے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ تم بیمار نہیں ہوتے کیا؟ واہ حضور ہوتے ہیں. پریشان نہیں ہوتے کیا؟ حضور ہوتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں آتی کیا؟ حضور آتی ہے. میں کہ تمہاری دوزخ اللہ نے یہی بنا دی ہے, یعنی یہ دوزخ میں سے جو حصہ تھا وہ اللہ نے تمہیں ادھر ہی پورا کر کے فارغ کر دیا. بظاہر نقصان ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی مدد چل رہی ہے. ایک بندے کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا, سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال بلکہ زندگی بھر وہ غربت کے ہاتھوں پس کر آخرکار مر گیا. وہ 2 ٹائم کی روٹی کا محتاج رہا. بڑی مشکل نہیں, بڑی مشکل زندگی گزاری ہے. لگا کہ مولا کیا ملا مجھے, میں تو ایسے ہی روتے دھوتے مر گیا. اور نہیں میری جان, آؤ میں حدیث کے الفاظ سناؤں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کو حساب ہوگا غریبوں کو اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل فرما دے گا. دکھنے میں تم ٹوٹ پھوٹ گئے لیکن حقیقت میں اندر کھاتے مدد چل رہی تھی. اس لیے تو ہمارا مذہب اسلام
ہمارے حضور رحمت عالم نے ہمیں یہ سکھایا. میں کہ اللہ تمہیں جس حال میں بھی رکھے راضی رہا کرو. تمہیں نہیں سمجھ اندر سے اللہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تم غربت میں ہو تو یہ بھی تمہارے فائدے میں ہے, تم افلاس میں ہو تو تمہارے فائدے میں ہے, تم مصیبت میں ہو تو یہ مصیبت تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور بہت سارے باب آپ کے سامنے کھولوں, لیکن آپ میرا مقصد چونکہ سمجھ گئے اس لیے قرآن حکیم نے صاف صاف کہا نہیں ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے کو سمجھتی ہو تم بڑی اچھی ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہے اس میں نقصان ہے, پھر اس کے مخالف کہا. بہت بار ایسا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ شے تو ہمارے لیے بری ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہی شے تمہارے لیے فائدے مند ہے. آئیے میں اگلا حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. کبھی کبھی اللہ کچھ بھی یعنی دکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن خاموشی سے مدد ہو جاتی ہے. وہ دکھنے میں نہ کسی کو گرایا, نہ پٹخایا, نہ مارا, نہ اٹھایا, کچھ بھی نہ کیا, لیکن بس مدد ہو گئی ہے. اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ 9واں سپارہ ارشاد گرامی ہوا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. کافروں کے پاس نیزہ, بھالا, تلوار, خنجر, سب کچھ, اور بفر کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں. مولا آج تو حضور رحمت عالم بھی یہ دعا کر رہے ہیں, آج حضور بھی یہ دعا کر رہے ہیں, اے میرے اللہ اگر یہ مٹھی بھر بھی باقی نہ رہے پھر تیرا نام کون لے گا. انداز حضور نے ایسا رکھا, اے میرے اللہ آج یہ مٹھی بھر بھی, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے, ملاحظہ فرما رہے تھے کافر بڑے زور سے آئے ہیں اور مسلمان تو خالی سے ہاتھ ہیں. تو آپ نے یہ جملہ اے میرے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر بھی مارے گئے تو پھر تیرا نام کون لے گا. ان کے پاس تو بڑے ہتھیار وغیرہ 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 ہیں. مولا کائنات نے کہا مدد ہو گئی. مولا کیسے مدد ہو گئی؟ میں خنجر ہیں صحیح, لیکن ان کے دلوں پر روب ڈال دیا ہے ہم نے. خنجر ہیں لیکن چلا تو نہیں سکیں گے, تلوار ہے لیکن چلا تو نہیں سکیں گے, نیزے ہیں لیکن یہ چلا تو نہیں سکیں گے, تعداد ان کی ہے لیکن یہ تم پر غالب تو نہیں آ سکیں گے. میں نے کہا کہ بظاہر کیا کچھ بھی نہ کرنا, لیکن اندر کھاتے اللہ نے مدد اس میں بھی فرما دی ہوئی ہے. آئیے میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. یہ 2 پاکیزہ بندے تھے, وہ ایک بستی سے گزرے تو کہنے لگے بھوکے ہیں, روٹی کھلاؤ, ہم مہمان ہیں. بستی والوں نے کہا نکل جاؤ, کوئی مہمانی شہوانی نہیں, کوئی کھانا وانا نہیں. 16ویں سپارے کے اندر لکھا ہوا ہے. کہا بھی ہمیں کھانا کھلاؤ, ہم مہمان ہیں. کہا نہیں جی کوئی کھانا شانا نہیں, کوئی مہمانی نہیں. یہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے اور خضر علیہ السلام تھے. جب نکلنے لگے تو بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی, وہ ڈھہنا چاہتی تھی, گرنا چاہتی تھی. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یار تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں تو دیوار سیدھی کر دیتے ہیں, یا دیوار خراب ہو رہی ہے, گرنے والی ہے, سیدھی کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, اوپر سے دیوار بھی ان کی ٹھیک کر رہے ہو. تو بعد میں جو آگے جا کر پھر راز کھلا, رب کائنات نے کہا اس خزانے کے نیچے کچھ بچے ہیں یتیم, تو ان کا مال تھا, تو اگر یہ گر جاتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تو مال پھر لوگ لے جاتے. تو ان کا باپ نیک آدمی تھا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا بچوں کا باپ جو ہے نا وہ نیک آدمی تھا. چونکہ وہ نیک آدمی تھا محنت اس کی تھی, نواز ہم انہیں رہے تھے. تو کبھی اللہ باپوں کی نیکی کی وجہ سے مدد کر دیتا ہے. آج میں کہوں گا, غلط نہیں کہوں گا, جاؤ پاکستان کے آستانوں میں گھومو, وہ اصل حضرت جو تھے, جو اصل محنت تھی, جو اصل ریاضت تھی, وہ کسی ایک مرد قلندر کی تھی. لیکن اللہ نے ایسا نوازا, ایسا نوازا, ایسا نوازا, بیٹے پوتے پڑپوتے لگڑ پوتے دگڑ پوتے, نیچے تک آؤ, محنت کسی ایک کی تھی لیکن اللہ کی رحمت ابھی تک سب پر برس رہی ہے. یہ بعض اوقات یہ باپوں کا نیک ہونا یہ بڑی مدد ہوتا ہے, اور ماؤں کا نیک ہونا یہ بعض اوقات بڑی عالی شان مدد ہے جو اللہ رب العالمین بنا دیا کرتا ہے. اب میں ایک 2 کر کے حوالے بولتا جاؤں تو میں کبھی یوں کہوں کہ کبھی مدد اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بنا دیتا ہے. ہاں جی, ہواؤں کے ذریعے بھی, ہواؤں سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. یہ غزوہ احزاب, غزوہ خندق جسے کہتے ہو, یہاں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی, جاننا چاہیے آپ کو. یہ تو اچانک میرے منہ سے جملہ نکل گیا اور 22واں سپارہ میرے سامنے آ گیا, وگرنہ یہ آیت شاید میں نہ پڑھ پاتا. غزوہ احزاب جسے کہتے ہو, مکہ کی طرف سے بستیاں اردا گرد کی ساری مل کر آئی تھیں اس بار. پہلے صرف مکہ والے آتے ہوتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر یہ سارے بدماش مل کر آ گئے, کہا چھوڑیں گے نہیں آج. تو جب لشکر سامنے تن گئے تو خندق درمیان میں کھود دی گئی. تو 1 دن گزر گیا, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, وہ خندق کراس کر کے مدینہ پر حملہ زن ہونے میں کامیاب نہیں ہو سک رہے تھے. تو آخرکار پھر ہوا کیا تھا, پڑھ کر دیکھ لیجئے. رب کائنات نے ہواؤں کو حکم جاری فرمایا ذرا چلو نا. وہ ہوائیں چلیں تو اتنا چلیں وہ ہنڈیاں چولہوں پر پڑی پڑی الٹنے لگ گئیں, دیگیں چولہوں سے گرنے لگ گئیں, اور خیمے
اپنی رسیاں تڑوا کر وہ پھٹ کر اڑنے لگ گئے اور گھوڑے اور اونٹ بدکنے لگ گئے. ہوا کا اتنا زور تھا. بس میں نے اتنا کہنا تھا, اللہ چاہے تو ہواؤں سے بھی مدد کروا دیتا ہے, اور اللہ چاہے تو لکڑی کے تابوت کو پانی میں ڈبو دیا جائے, لیکن اللہ کی مدد وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. اللہ کی مدد وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, یہ سورہ قصص یہ سبزی منڈی میں چل رہی ہے, بالکل ابتدائی مراحل میں ہے. تو انشاءاللہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے ہم سیکھیں گے اور اس میں نصیحت آموز باتیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھیں گے. تو جب حالات تناؤ میں ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو حکم ہوا کہ بیٹے کو آپ تابوت میں ڈال دو اور ڈال کر سمندر میں ڈال دو, تو سمجھو کہ یہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس امانت ہے. یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں, یہ میں نے معنی مفہوم بیان کیا, قرآن کے الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ الفاظ یہ ہیں اِنَّا لَرَادُوهُ إِلَيْكِ, یہ ہم عنقریب واپس کر دیں گے آپ کو. تو امانت ہی ہے جو واپس کی جاتی ہے. بظاہر بیٹے کو تابوت میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا ہے, لیکن وہ اللہ جو دریاؤں سے ڈبونے کا کام لیتا ہے, آج وہی اللہ اپنے پاک پیغمبر کے لیے ان دریاؤں کی موجوں کو آغوش کا کام بنا رہا ہے. آغوش کا کام دے کر موسیٰ علیہ السلام, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کس نے؟ خود فرعون کے گھر والوں نے. جو فرعون ہر بچے کو مار دینا چاہتا تھا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو, رب کائنات کا فرعون تیرے ہی گھر میں میرا پیغمبر پلے گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرے ہی گھر میں میرا پیغمبر پلے گا, اور پلا اور جوان ہوا, اسی فرعون کو للکارا. یہ میرا خیال ہے کہ حوالہ جات بڑھ گئے, جتنے میں کہنا چاہتا تھا اس سے حوالہ جات کئی بڑھ گئے. آخری حوالہ دیتا ہوں آج کی نشست میں, وہ عنوان نمبر 2 رہ گیا. میرا خیال ہے آپ کا عنوان تو وہ بنتا ہے جو رہ گیا. آپ کو تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہماری مدد کیسے ہو, آپ کو تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ اللہ ہماری مدد کیسے ہو. یہ ساری باتیں تو دلچسپ تھیں کہ واہ جی واہ اللہ نے کس کی مدد کیسے فرمائی, یہ تو گزشتہ حوالہ جات ہوئے, لیکن میرا اور آپ کا موضوع تو رہ گیا. تو یہ میں نے اس طرح بھلا جملے کیوں بولے ہیں کہ ہمارا موضوع تو رہ گیا, مانا یہ تھا کہ اگلی بار پھر آنا تاکہ آپ کو بتاؤں پھر کہ ہماری مدد کیسے ہوگی. یہ تو ان پاکیزہ لوگوں کی مدد ہوئی نا, ہماری مدد پھر کیسے ہوگی؟ ہم کیا کریں؟ تو ادھر سے آواز ہے تیار ہو مدد آ رہی ہے, ہم کیا کریں؟ تو وہ حوالہ جات سارے کے سارے پھر رہ گئے, وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. بس آخری بات سن لیجئے, ابھی تک کیا سمجھا؟ کبھی اللہ نے کنکروں سے مدد فرمائی, کبھی خاک کے ذروں سے مدد فرمائی, کبھی مکڑی کے جالوں سے مدد فرمائی, کبھی کبوتریوں کے انڈوں سے مدد فرمائی, کبھی ہواؤں سے مدد فرمائی, کبھی آگ سے مدد فرمائی. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی مختصر چیزیں ہیں. چلو کچھ مددیں ایسی ہیں جو بڑی ہیوی ہیں, بھائی جبریل امین آ گئے, اچھا جی فرشتے آ گئے, یہ بڑی ہیوی قسم کی مدد ہے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ رب کائنات نے کیا فرمایا ہے. ایک دو ہی لفظ پڑھنے لگا ہوں میں کہ من حیث لا یحتسب, جب اللہ کچھ کرنے پر آئے گا نا تو وہاں سے بھی مدد کر دے گا, تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, تمہارا وہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے بھی کیا ہماری مدد ہو سکتی ہے. اگر میری دلچسپی میں رہا تو میں اس پر حوالہ جات بھی شاید تلاش کروں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن وہاں سے بھی ہماری مدد ہوئی ہے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہاں سے بھی اللہ رب العالمین نے مدد بھجوائی ہے. اگر رغبت میں ہو گیا تو میں, چونکہ تلاش کرنے کے لیے وقت اچھا خاصا چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹاپک قائم کرنا پھر اسے ڈھونڈنا قرآن پاک میں, یہ اچھا خاصا وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے. رغبت ہوئی تو انشاءاللہ یہ بھی بیان کروں گا, وگرنہ پھر وہ تو ہم سیکھیں گے. اے اللہ ہمیں کیسے مدد ملے, یہ اگلا عنوان ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے مدد ملے, ہماری جھولی کیسے بھرے, ہمارے گھر رحمت کیسے برسے, اللہ کی نگاہ توجہ ہماری طرف کیسے ہو جائے, ہم کیا کریں تاکہ اللہ کے لو پھر آ گئی مدد. یہ عنوان انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.